سے اونچا ہے رتبوں سے اعظم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی الکفارۃ وما یسقطها عن الذمہ۔ اے ھذا فصل فی الکفارۃ وما یسقطها عن الذمہ۔ یہ فصل ہے کفارے کے بیان میں اور اس کے بیان میں جو ذمے سے کفارے کو ساقط کر دے۔ پیچھے روزے کے کفارے کا ذکر ہوا کہ اگر رمضان کا ادا روزہ قصداً بغیر کسی اکراہ کے انسان توڑ دے اور جو شرائط ہیں ان شرطوں کے پائے جاتے ہوئے تو انسان پر قضا بھی واجب ہے اور کفارہ بھی واجب ہے۔ اب کفارہ روزے کا جس کو عمدن توڑا ہو، اور کیا کوئی ایسی چیز، ایسا عمل، ایسی صورت بھی ہے کہ کفارہ واجب ہونے کے بعد ساقط ہو جاتا ہو، تو ان مسائل کا بیان ہے آج۔ ایک یہ بتانا ہے کہ روزے کا کفارہ ہے کیا۔ کل ہم نے ذکر کر دیا تھا جو کفارہ ظہار ہے وہی کفارہ صوم بھی ہے۔ تو آج کفارہ بتائیں گے اور کون کون سی چیز کفارے کو ساقط کر دیتی ہے یہ بتایا جائے گا۔ دیکھیں، پہلے یہ بتا رہے ہیں کہ کفارہ کن کن کاموں سے، کن کن صورتوں میں ساقط ہو جاتا ہے۔ تسقط الکفارۃ بطروء حیض او نفاس او مرض مبیح للفطر فی یومہ۔ اور کفارہ ساقط ہو جاتا ہے اسی دن حیض آنے کی وجہ سے یا نفاس کی وجہ سے یا ایسے مرض کے پیدا ہونے کی وجہ سے جو اس دن روزہ توڑنے کو یا روزہ نہ رکھنے کو مباح کرنے والا ہو۔ توجہ کے ساتھ سنیں، عورت نے رمضان کا ادا روزہ رکھا، شرط ہے کہ رات سے نیت کی ہو، نیت بھی رات سے کی تھی۔ روزہ توڑنے پر کسی نے اس کو مجبور بھی نہیں کیا، اس نے اپنی مرضی سے روزہ توڑا۔ رمضان کا آدھا روزہ ہے، رات سے نیت کی ہے، اپنی مرضی سے اس نے روزے کو، کفارہ واجب ہے، کفارہ واجب ہے۔ اب اسی دن اس کو شام سے پہلے پہلے، مغرب سے پہلے پہلے حیض آنے لگا۔ یہ ہم نے شرط بتائی تھی نا کہ روزے کے منافی کوئی بھی چیز، کوئی بھی عمل نہ پایا جائے تو حیض، نفاس یہ منافی روزہ ہے، اس کے ہوتے ہوئے روزہ نہیں ہو سکتا۔ تو شام سے پہلے اسے حیض آنے لگا، حالانکہ اس نے قصداً روزہ توڑا تھا۔ اگر حیض نہیں آتا تو کفارہ واجب ہوتا، لیکن حیض آ گیا تو حیض آنے کی وجہ سے اب کفارہ ساقط ہو جائے گا، کفارہ اس کے ذمے سے۔ یا حمل والی عورت تھی، اس کے پیٹ میں حمل تھا، بچہ تھا، روزہ رکھا اس نے، رات سے ہی نیت کی، تمام شرائط پائے جاتے تھے اور دن میں توڑا، کفارہ واجب ہو گیا۔ اسی دن ولادت ہو گئی، بچہ پیدا ہو گیا، نفاس آنے لگا مغرب سے پہلے، کفارہ ساقط۔ چونکہ جو دن کا پہلے کا حصہ ہے اس میں تو یہ تھا کہ روزہ ہونا چاہیے جب اس نے رکھا تھا تو، لیکن بعد کو جو حالت ہے حیض آنے کے بعد یا نفاس شروع ہونے کے بعد، یہ حالت روزے کے منافی ہے، تو ایک روزے کو دو حالتوں کے ساتھ، دو صورتوں کے ساتھ نہیں بانٹا جائے گا، لہذا کفارہ کیا ہو جائے گا اس صورت میں بھی۔ یا مرد تھا، رمضان کا آدھا روزہ رکھا ماہ رمضان میں اور رات سے ہی نیت کی تھی، تمام شرائط پائے جا رہے تھے، وہ جن کے پائے جانے پر کفارہ بھی لازم ہوتا ہے، پھر اس نے عمدن بغیر کسی اکراہ کے روزے کو توڑا، کفارہ واجب ہو گیا۔ لیکن اسی دن پھر وہ ایسا بیمار ہو گیا، قدرتی ایسا بیمار ہو گیا کہ جس بیماری میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے شرعاً،
بیماری کی وجہ سے شرعاً روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے تو اب اس سے بھی کفارہ ساقط ہو جائے گا، اس سے بھی کفارہ ساقط ہو جائے گا۔ یہی مسئلے بیان کیے ہیں، دیکھیں۔ تسقط الکفارۃ بطروب حیض او نفاس، بطروب طاری ہونا، طروب طاری ہونا، حیض کا طاری ہونا، جاری ہونا، بطروب حیض او نفاس او مرض مبیح، اباح یبیح اباح سے مباح کرنے والا، جائز و حلال کرنے والا، مبیح للفطر روزہ نہ رکھنے کو مباح کرنے والا، فی یوم ہی اسی دن۔ تو یوم کا تعلق حیض سے بھی ہے، اسی دن حیض آئے تب کفارہ ساقط ہوگا، کل کو حیض آئے تو کفارہ ساقط یوم ہی کا تعلق ہے، اور مرضن مبیحن کا تعلق بھی یوم ہی سے ہے، اسی دن ایسی بیماری ہو، اگر روزہ اس دن توڑا اس دن بیمار نہیں، دوسرے دن کو بیمار ہوا تب کفارہ ساقط نہیں ہوگا، تو یوم ہی کا تعلق سب سے ہے۔ تو فرمایا تسقط الکفارہ، کفارہ ساقط ہو جاتا ہے بطروب حیض، اسی دن حیض کے آنے کی وجہ سے، او نفاسن یا نفاس کے آنے کی وجہ سے، او مرض مبیح للفطر یا ایسے مرض کے پیدا ہونے کی وجہ سے جو روزہ چھوڑنے کو مباح کرنے والا ہو، روزہ چھوڑنے کو مباح کرنے والا ہو۔ بات سمجھ گئے؟ آگے اور کون سی صورتیں وہ ہیں جن میں کفارہ اگر واجب ہو گیا ہے تو ساقط نہیں ہوگا، اس صورت کو بتا رہے ہیں۔ وَلَا تَسْقُطُ عَمَّنْ كُرْهًا بعد لزومها علیہ فی ظاہر الروایہ، اور ظاہر الروایہ کے مطابق کفارہ اس سے ساقط نہیں ہوگا جس کو زبردستی سفر کرایا گیا اس پر کفارے کے لازم ہونے کے بعد۔ ایک انسان ہے، اس نے عمدن بغیر کسی اکراہ کے اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے روزہ توڑا، رمضان کا آدھا روزہ جس کی نیت وہ رات سے کیے ہوئے تھا، اور اس پر کفارہ واجب ہو گیا۔ اب اس کو سفر کرایا جائے، اب جبکہ کفارہ واجب ہو چکا ہے، اب سفر میں بھیجا جائے، خود جائے تو بھی ساقط نہیں ہے، یا زبردستی کوئی بھیجے جس میں وہ مختار نہ ہو، مان لو حاکم نے آرڈر دے دیا جانا ہی ہے، ابھی جانا ہے، تو فرمایا کفارہ ساقط نہیں ہوگا، چونکہ جو بھی سفر آ رہا ہے یہ قدرتی نہیں ہے، یہ اپنے ارادے سے ہے، بندے کے ہی ارادے سے پیدا ہو رہا ہے، اسی کے اختیار سے ہے۔ وَلَا تَسْقُطُ عَمَّنْ سُوفِرَ، سافر یسافر، سافرہ کا مجہول، سُوفِرَ بِهِ، اور کفارہ اس سے ساقط نہیں ہوگا، سُوفِرَ بِهِ کرہن، جس کو زبردستی سفر کرایا جائے، جسے زبردستی مسافر بنایا جائے، زبردستی سفر میں بھیجا جائے۔ کب؟ بعد لزومها، اے بعد لزوم الکفارۃ علیہ، اس پر کفارے کے لازم ہونے کے بعد زبردستی سفر میں بھیجا جائے تو اس سے یہ کفارہ ساقط نہیں ہوگا، فی ظاہر الروایہ، ظاہر الروایہ کے مطابق، تو اس سے کفارہ ساقط نہیں ہوگا۔ اب یہاں سے بتا رہے ہیں کفارہ ہے، ہم نے ذکر کیا تھا جو کفارہ ظہار ہے وہی کفارہ صوم ہے، پہلے سن لیں توجہ کے ساتھ۔ کفارہ صوم یہ ہے کہ اگر عمدن رمضان کا آدھا روزہ توڑا تھا جس میں قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی واجب ہوتا ہے، اولاً حکم ہے کہ ایک غلام آزاد کرے، رقبہ آزاد کرے، کیا؟ چاہے وہ غلام ہو یا باندی ہو، یعنی مذکر ہو یا مومن ہو، ایمان والا ہو یا ایمان والا نہ ہو، ایک گردن آزاد کرنا ہے، رقبہ آزاد کرنا ہے، یہ ہے کفارہ صوم، روزے کا یہی کفارہ ظہار ہے۔ تو پہلا آپشن کیا ہے جو لازم و ضروری ہے کہ رقبہ آزاد کرے ایک غلام، یاد رہے غلام ہو یا باندی ہو، ایمان والا ہو یا ایمان والا نہ ہو، چونکہ جہاں قرآن مجید میں فتحریر رقبۃ حکم دیا گیا، ایمان والے کی قید نہیں ہے، امام شافعی نے قید لگائی ہے کہ مومن ہونا چاہیے، جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قید نہیں لگائی ہے تو اس کو کیسے مقید کیا جائے گا؟
تو بہرحال حکم یہ ہے ایک غلام آزاد کرنا ہے، یہ ہم بتا چکے، چاہے غلام ہو یا باندی ہو، ایمان والا ہو یا ایمان والا نہ ہو، تو ایک رقبہ آزاد کرنا ہے۔ اب اگر رقبہ پر قدرت نہ ہو، گردن آزاد کرنے پر، غلام باندی پر قدرت یا تو بئی طور قدرت نہیں کہ اس کے پاس ہے ہی نہیں، یا اس کے پاس نہیں ہے، پیسے ہیں ان سے خریدے، پیسے ہیں لیکن ملتا ہی نہیں، جیسے آج کا دور ہے، کہاں ملے گا غلام باندی نہیں ملتے ہیں، تو کیا کرے؟ یا مل رہے ہیں کہیں، پیسے ہی نہیں ہیں، اتنے بہت مہنگے ہیں، 5 لاکھ میں مل رہا ہے، مل رہا ہے، اتنے پیسے ہیں ہی نہیں، تو اب کیا کرے؟ جبکہ غلام آزاد کرنے سے وہ عاجز ہو جائے، استطاعت نہ رکھے، یا تو پیسہ نہیں ہے تو مل نہیں رہا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اگر اس کی قدرت نہ ہو تو فرمایا مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے۔ کیا؟ مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے، اور وہ بھی اس طرح کہ ان روزوں کے درمیان نہ عید الفطر ہونا چاہیے، نہ عید الاضحیٰ، اور نہ ہی ایام تشریق، عید الاضحیٰ کی 11، 12، 13 تاریخ، سال بھر میں 5 دن روزے رکھنا منع ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، ذی الحجہ کی 10 تاریخ، پھر ذی الحجہ کی 11 اور 12 اور 13، ایک عید الفطر میں، عید الاضحیٰ میں 4 دن ترتیب سے ہیں، تو ان 2 مہینوں کے درمیان ان میں سے کوئی بھی دن نہیں ہونا چاہیے، اور جب لگاتار روزے رکھے گا تو ایک دن کا بھی ناغہ نہ ہو، اگر ایک دن بھی چھوڑ دیا، اگرچہ 59 ہو گئے تھے، پھر سے رکھنا پڑیں گے، بخار کی وجہ سے چھوڑ دیا تب بھی اثر 9 رکھنا پڑیں گے، چوٹ لگ گئی تھی، زخمی ہو گیا، بائک سے گر گیا تھا، تب بھی اثر 9 رکھنا پڑیں گے، ایک دن بھی ناغہ نہیں ہونا چاہیے، بڑا مشکل مرحلہ ہے، ایک دن بھی چھوٹا، اگر 50 کے بعد بھی جا کے سب ختم، لاؤ پھر سے رکھو، وہ سب نفلی ہو گئے، تو 2 مہینے مسلسل روزے رکھنا ہے اگر غلام آزاد کرنے پر قدرت نہیں ہے۔ ہاں عورت پر اگر کفارہ لازم ہوا تھا روزے کا، وہ روزے رکھ رہی ہے جن دنوں میں اسے حیض یا نفاس آتا ہے، تو وہ دن معاف ہوں گے اس کے، مان لو اسے 5 دن حیض آیا تو 5 دن کم ہوتے ہیں، ان کو الگ کر دو، باقی پھر روزے رکھنا فوراً دوسرے دن سے شروع کرے تو اس کی کاؤنٹنگ ہو جائے گی، کیونکہ یہ قدرتی معاملہ ہے اس کے ساتھ۔ لیکن مرد نے کسی بیماری کی وجہ سے نہیں رکھا، یا زخمی ہو گیا تھا، یا جیسے بھی نہیں رکھا، سب نفلی ہو گئے، پھر سے گنتی شروع ہوگی۔ تو یہ ہے کفارہ، کتنے مہینے کا روزے رکھے اگر غلام آزاد کرنے پر قدرت نہ ہو تو 2 مہینے، وہ بھی کیسے؟ مسلسل، ان کے درمیان نہ عید الفطر ہو، نہ عید الاضحیٰ ہو، نہ ایام تشریق ہو، نہ کسی اور بیماری کی وجہ سے روزہ چھوٹنا چاہیے، اگر بیچ میں ایک بھی چھوٹا تو اثر 9 رکھنا ہوں گے۔ اور اگر کوئی 2 مہینے روزے رکھنے پر بھی قادر نہ ہو، نہیں رکھ سکتا ہے، تو کیا کرے؟ تو فرمایا 60 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلائے، 60 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کھانا کھلائے، ایک وقت سے نہیں چلے گا بلکہ کتنے؟ 2۔ اگر اس نے ایسا کیا کہ 60 کو دوپہر میں کھلا دیا، صبح میں کھلا دیا، اور دوسرے 60 کو شام میں کھلا دیا، تو ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ نہیں ہوگا۔ اب لازم ہے کہ ان میں سے ایک ٹیم کو، چاہے صبح والی کو لے، شام والی کو ایک بار اور کھلانا ہوگا۔ 60 مسکینوں کو 2 مرتبہ کھلانا ہے، 2 ٹائم کھلانا ہے۔ صاف صاف بہار شریعت میں بھی لکھا ہے کہ اگر صبح میں ایک ٹیم کو کھلایا 60 کی اور شام میں دوسری ٹیم کو، کفارہ ادا نہیں ہوا۔ تو اب ان دونوں میں سے کسی ایک کو ایک ٹائم اور کھلائے، چاہے دوسرے دن کھلائے، تیسرے دن کھلائے، تب ادا ہوگا، بدلنا نہیں چاہیے۔ تو 60 مسکینوں کو 2 ٹائم، صرف 2 وقت کا کھانا دینا 60 کو، اور اگر کھانا نہیں دے رہا ہے تو ہر مسکین کو ایک نصف سا، کتنا؟ نصف سا گیہوں دے دے، یا گیہوں کا آٹا دے دے، یا گیہوں کا ستو دے دے، نصف سا جتنا صدقہ فطر ہوتا ہے 2 کلو 47 گرام، نصف سا ہے، فل سا تو 4 کلو ہو جائے گا 94 گرام، یا نصف سا ہر ایک کو گیہوں، یا گیہوں کا آٹا، یا گیہوں کا ستو، یا ایک سا کھجور، یا ایک سا جو، یا ان کی قیمت دے۔
تو جب غلام آزاد کر رہا اس درمیان میں بیوی کے قریب نہیں جانا ہے، یا جب روزے رکھ رہا ہے اس درمیان بیوی کے قریب نہیں جانا ہے، اجازت نہیں ہے، جائز نہیں ہے، چونکہ من قبل ان یتماسا کی قید لگی ہے دونوں جگہ، فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، تو غلام آزاد کرے، رقبہ آزاد کرے اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو چھوئیں. فمن لم یستطع، فمن لم یجد، جو رقبہ نہ پائے، فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، تو مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے چھونے سے پہلے. پھر فمن لم یستطع، جو 2 مہینے کے روزے رکھنے کی استطاعت نہ رکھے، فاطعام 60 مسکینہ، یہاں من قبل ان یتماسا نہیں ہے، تو وہ 60 مسکینہ 60 مسکینوں کو کھلائے، یا ایک مسکین لگا لے مدرسے سے، دونوں ٹائم صبح شام کھلائے، 60 دن تک کھلاتا رہے، ایسے بھی ادا ہو جائے گا. اس درمیان جا سکتا ہے بیوی کے پاس، جبکہ کفارہ ادا کر رہا ہو کھانا کھلانے کے ذریعے. دیکھیں، والکفارۃ تحریر رقبۃ، اور روزے کا کفارہ تحریر رقبۃ، رقبہ آزاد کرنا ہے، چاہے غلام ہو یا باندی، ایمان والا ہو یا بے ایمان والا ہو. ولو کانت غیر مؤمنۃ، اگرچہ ایمان نہ ہو. تو سب سے پہلے کیا حکم ہے کہ غلام آزاد کرے، رقبہ آزاد کرے. فَإِنْ عَجَزَ عَنْهُ، تو اگر رقبہ آزاد کرنے سے عاجز ہو جائے، غلام آزاد کرنے سے عاجز ہو، ملتا ہی نہیں ہے یا پیسے ہی نہیں ہیں، عاجز اگر ہو جائے، صام شہرین متتابعین، تو مسلسل 2 مہینے روزے رکھے، مسلسل. لیس فیہما یوم عید ولا ایام التشریق، لیس فیہما یوم عید، جن 2 مہینوں میں عید کا دن نہ ہو، نہ عید الفطر کا نہ عید الاضحیٰ کا، ولا ایام التشریق، اور ایام تشریق بھی نہ ہو. عید الاضحیٰ کی 11، 12، 13، عید الفطر اور عید الاضحیٰ 5 دن ہو گئے، ان میں نہ عید کا دن ہو اور نہ ایام تشریق ہو. اس طرح روزے رکھے. پھر فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، پھر اگر روزے بھی نہ رکھ سکے، کمزور آدمی تھا، روزے نہیں رکھ سکتا تھا، یا کوئی اور مجبوری تھی جس کی بنا پر روزے نہیں رکھ سکتا تھا، اطعم 60 مسکینہ، تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. 60 مسکینوں کو چاہے بنوا کر اپنے یہاں کھلائے، یا ان کو مالک بنا دے، 2 وقت کا کھانا دے دے، نصف سا. اطعم 60 مسکینہ، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. کیسے، کتنے ٹائم؟ دیکھو تفصیل انہوں نے کی ہے. یغدیہم ویعشیہم غداء وعشاء، لف و نشر مرتب ہے. یغدیہم ویعشیہم غداء وعشاء، یغدیہم سے متعلق ہے غداء، اور یعشیہم سے متعلق ہے عشاء. صبح کا کھانا کھلائے، ویعشیہم عشاء، اور شام کا کھانا کھلائے. صبح کا کھانا اور شام کا کھانا کھلائے. کتنے وقت کھلانا ہے؟ 2 وقت. مشبعینہ، پیٹ بھر کر. مشبعینہ یعنی سب کو شکم سیر کر دے، پیٹ بھر کر کھلائے. جب کھلا رہا ہے اپنے یہاں تو پیٹ بھر کر کھلائے، کم کھائیں یا زیادہ کھائیں، بھائی کھاؤ جتنا بھی تم کھاؤ گے 2 ٹائم. پھر اس میں قید نہیں ہوگی کہ نصف سا ہی ہونا چاہیے، انتظام کر دے، کھاؤ پیٹ بھر کر. تو یغدیہم ویعشیہم غداء وعشاء مشبعینہ، انہیں صبح کا کھانا اور دوپہر کا کھانا کھلائے پیٹ بھر کر. او غداءین، یا 2 دن صبح کا کھانا کھلا دے. آج صبح میں کھلایا پیٹ بھر کے، پھر کہا کل آ جانا، کل کھلا دے، لیکن ٹیم بدلنا نہیں چاہیے. او غداءین، یا 2 دن صبح کا کھانا کھلا دے. او عشاءین، یا 2 دن شام کا کھلا دے. آج جنہیں شام کو کھلایا، کل بھی دعوت کر دی کہ کل بھی آ جانا، کل بھی ہے انتظام، کل کو بھی کھلا دیا. او عشاءین، یا 2 دن شام کو کھانا کھلائے. او عشاء و سحورا، او عشاء و سحورا، یا 1 دن شام کو کھلائے اور 1 دن سحری میں کھلا دے. مطلب یہی ہے کہ 2 وقت
کھانا کھلانا چاہیے، وقت چاہے جو بدلے. اور اگر کھلا نہیں رہا ہے، اس کے یہاں بٹھا کر کھلانے کا انتظام نہیں یا پکوا کر منگوائے، اس میں دقتیں ہیں، تو کیا کرے؟ او یعطی کل فقیر، یا ہر فقیر کو دے دے نصف ساع، نصف ساع، ہر فقیر کو دے کیا؟ نصف من بر، البر مانے گیہوں، نصف ساع گیہوں دے، او دقیق ہی، اے دقیق البر، گیہوں کا آٹا، گیہوں کا آٹا دے نصف ساع، او سویق ہی، یا اس کا ستو، السویق مانے ستو. تو دیکھو یہ یاد رہے، نصف سا کس میں ہے اور مکمل سا کس میں ہے. یا ان میں سے ہر فقیر کو آدھا سا گیہوں دے، یا گیہوں کا آٹا دے، یا گیہوں کا ستو دے. تو یہ تینوں صورتیں گیہوں سے متعلق ہے. او ساع تمرن، یا ایک سا کھجور، او شعیرن، یا ایک سا جو، یا ایک سا جو دے. او قیمتہ، یا اگر یہ بھی نہیں ملتا ہے تو اس کی قیمت دے، چاہے نصف سا گیہوں کی قیمت دے دے یا ایک سا کھجور کی قیمت دے دے. تو یہاں تک تو یہ بیان کر دیا کہ کفارہ دے گا، کیسے دے گا، کس میں سے دے گا. اب یہاں سے یہ بتا رہے ہیں مسئلہ، وَقَفَتْ كَفَارَةٌ وَاحِدَةٌ عَنْ جِمَاعٍ وَأَكْلٍ أَيَّامٍ لَمْ يَتَخَلَّلْهُ تَكْفِيرٌ. اور متعدد ایام میں کئی مرتبہ کھانے اور جماع کی طرف سے ایک کفارہ کفایت کرے گا، جبکہ درمیان میں کوئی کفارہ ادا نہ کیا ہو. مسئلہ بہت توجہ کے ساتھ سنیں گے. انسان نے ایک دن روزہ توڑا عمدن، توڑنے میں وہ سارے شرائط پائے جا رہے تھے جن کی بنا پر کفارہ واجب ہوتا ہے، کفارہ واجب ہوا. پھر اگلے ہفتے میں پھر ایک بار توڑا، تو پھر اگلے ہفتے میں پھر ایک بار توڑا، اور پھر الوداع سے ایک دن پہلے بھی توڑا. 4 مرتبہ روزہ توڑا مثال کے طور پر، اور ابھی اس نے کفارہ نہیں دیا ہے. تو کتنے کفارے ہو گئے؟ 4 ہو گئے. تو اگر یہ اس نے کئی مرتبہ روزہ توڑا، چاہے روزہ کھا کر توڑا ہو یا جماع کے ذریعے توڑا ہو، جس صورت میں کفارہ واجب ہوتا ہے، تو کفارے واجب ہو گئے کئی. ایک میں فرمایا اگر پہلے کوئی کفارہ نہیں دیا ہے، آخر میں ہی دے رہا ہے، ایک ہی کفارہ کافی ہو جائے گا. ایک ہی کفارہ، آخر میں ایک کفارہ دے دے، چاروں کی طرف سے یہ کافی ہو جائے گا. اسی پر فتویٰ ہے، ایک ہی کفارہ کافی ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور اگر اس رمضان میں 3 روزے توڑے یا 4 جیسا بیان کیا، اور پچھلے سال رمضان میں بھی 3-4 توڑے تھے، ادھر بھی کفارے واجب ہوئے تھے، اور اس سال بھی، تو کیا اب ایک کفارہ ادا کرے گا تو کافی ہوگا یا نہیں؟ تو بعض فقہاء نے فرمایا ایک ہی کفارہ کافی ہو جائے گا. لیکن حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان بہار شریعت میں فرماتے ہیں کہ اگر 2 رمضانوں کے روزے ہیں تو ایک کفارے سے کام نہیں چلے گا، ایک کفارہ کفایت نہیں کرے گا، بلکہ پچھلے رمضان میں جو روزہ ایک توڑا ہو یا کئی توڑے ہوں ان کا کفارہ الگ ہوگا، اس کفارہ الگ ہوگا. ہاں، ایک رمضان میں جتنے توڑے ان سب کی طرف سے ایک کفارہ کفایت کرے گا. پورے مہینے چھوڑنے پہ تو کفارہ ہے ہی نہیں، توڑنے پہ کفارہ، توڑنے پر کفارہ. جی 10 توڑ دے، ہو 28 توڑ دے، تب بھی ایک کفارہ ہے. دیکھیں، اور ایک مسئلہ اور، اگر اس نے ایک دن روزہ توڑا، پھر ایک توڑا، پھر اس نے کفارہ دے دیا. روزوں کے ذریعے تو رمضان میں کفارہ دے ہی نہیں سکتا، یا تو غلام آزاد کر کے کفارہ دے سکتا ہے، یا کھانا دے کر کفارہ دے دیا. اب اس کے بعد اسی رمضان میں اگلے ہفتے میں پھر توڑ دیا، تو کیا جو کفارہ دے دیا یہ کفایت کرے گا؟ یہ اب کفایت نہیں کرے گا. جرم ہو چکا، اس کا بدلہ دیا جا چکا، اب نیا جرم کیا ہے، اس کا کوئی بدلہ نہیں دیا ہے. اب جو پھر روزہ توڑا، اثر نو اس کا کفارہ دینا ہوگا. اگر بیچ میں کفارہ دیا ہی نہیں تھا، 1 توڑا 2 3 4 6 جتنے بھی توڑے آخر میں دے رہا ہے، تو وہ ایک ہی کفارہ. جیسے آیت سجدہ کے حوالے سے پڑھا ہے نا، ایک مرتبہ آیت سجدہ پڑھی گئی، آپ نے سنی تو سجدہ واجب ہو گیا، پھر آپ کی مجلس بدلی، پھر واجب ہوتا ہے. تو اگر پہلے کفارہ دے چکا ہے، اب دوبارہ پھر روزہ توڑتا ہے،
تو اب پہلے والا کفارہ کفایت نہیں کرے گا بلکہ اسے کفارہ دینا ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ ترجمہ ملا. وَكَفَتْ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ اور ایک کفارہ کفایت کرے گا عن جماع وَأَكْلٍ جماع کی طرف سے اور کھانے کی طرف سے، یعنی اس نے روزہ جماع کے ذریعے توڑا ہو یا کھا کر توڑا ہو یا پی کر توڑا ہو، جیسے بھی توڑا ہو. وَأَكْلٍ مُتَعَدِّدٍ متعدد مرتبہ کھانے اور جماع کرنے سے، فی ایامن کئی دنوں میں، متعدد دنوں میں کئی مرتبہ کھانے جماع کرنے کی طرف سے ایک کفارہ کفایت کرے گا. کب؟ ایسے دنوں میں لم یتخللہ تکفیر جن کے درمیان کفارہ دینا نہ ہو، یعنی وہ دن جن کے بیچ میں درمیان میں کفارہ نہ دیا ہو، پھر کفارہ دینا ہوگا. ولو من رمضانین علی الصحیح صحیح قول کے مطابق اگرچہ یہ روزے 2 رمضانوں کے ہیں. ہم نے بتایا تھا بعض فقہا نے یہ بھی کہا کہ اگرچہ یہ روزے جو توڑے ہیں 2 رمضانوں کے ہیں لیکن حضور صدر الشریعہ کیا لکھتے ہیں؟ ایک رمضان میں جتنے بھی توڑے گا آخر میں اگر کفارہ ادا کر رہا ہے تو ایک ہی کفارہ کفایت کرے گا، لیکن اگر 2 رمضانوں کے ہیں تو ان کے الگ الگ کفارے ادا کرنا ہوں گے. وہی مسئلہ جو ہم نے ابھی ذکر کیا کہ اگر بیچ میں کفارہ دے دیا تو پہلے والوں کی طرف سے کفایت کرے گا، بعد میں جو روزہ توڑا اس کی طرف سے کفایت نہیں کرے گا. فَإِن تَخَلَّلَتْ تَكْفِيرٌ تو اگر درمیان میں کفارہ دینا ہو جائے، بیچ میں وہ کفارہ دے دے، لا تکفی کفارۃ واحدۃ فی ظاہر الروایہ تو ظاہر الروایہ کے مطابق ایک کفارہ کفایت نہیں کرے گا. لہذا اگر بیچ میں کفارہ دے چکا تھا تو جتنے روزے پہلے توڑے تھے ان سب کی طرف سے تو وہ کفارہ ہو گیا. اب اگر بعد میں کوئی بھی روزہ توڑتا ہے اس کا الگ سے کفارہ دینا ہوگا. یہی ظاہر الروایہ ہے.